الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. خدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. خدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. میرے عزیز ساتھیوں، علماء کرام، حفاظ عظام، طلبہ کرام اور بستی رادھنا کے رہنے والے اہل ایمان، کہاں سے اپنی گفتگو شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کیا سناؤں اور کیا چھپاؤں، حال دل سناؤں یا زخم جگر آپ کے سامنے رکھوں، ماضی کی حسین یادوں میں آپ کو لے چلوں یا حالات سے آگاہ کروں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. سات سال کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوتا. اتنے طویل وقفے کے بعد جس میں بچے جمع ہو گئے، نہ جانے کتنے اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے، کتنے رشتے جڑے اور کتنے ٹوٹ گئے، کتنی کلیاں کھیئی اور کتنی مرجھا گئیں، کتنے پھول کھلے اور کتنے کملا گئے، کتنوں کو زمین میں ہم نے دفن کر دیا اور کتنوں پر آسمان ماتم پڑھا. ایک لمبا زمانہ ہے. اس لیے میں تو صرف آپ حضرات سے جو مجھے محبت تھی اور ہے، اور خدا کرے کہ وہ آگے قائم رہے، اس کی بدولت یہاں چلا. اور یہ سچائی ہے کہ آج مجھے دعوت دینے والا آپ کی بستی کا کوئی فرد نہیں ہے. یہاں پڑھانے والے مفتی فرید صاحب سبب بنے،
اور وہ بچہ داعی بنا جس نے قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کیے، اور اس بچے کی تکمیل حفظ کی سعادت سمجھتے ہوئے میں اس دعوت کو ٹھکرا نہیں سکا اور بھاگتا دوڑتا ماضی کی طرح پھر چلا آیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ مسجد کس محلے میں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سا علاقہ ہوگا، نہ میں نے کل یہ بات دیکھی تھی نہ آج دیکھی۔ مجھے دعوت دینے والا کتنا مالدار ہے کتنا غریب، اس کی کوئی حیثیت نہ کل اللہ کے فضل سے میرے دماغ میں تھی نہ آج ہے، اور خدا کرے کہ نہ کبھی مستقبل میں ہو۔ اور یہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع میں بھی پیغام حق سنایا تھا، اور جیل کی چہار دیواری میں بھی 4-6 لوگوں کے سامنے بھی تفسیر قرآن پڑھی۔ وہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر بھی کبھی ہمارے سامنے ہوتا تھا، اور کبھی ہم لوگوں کے چہرے دیکھنے کو ترس جاتے تھے کہ وہ وقت کب ہوگا جب کبھی کسی مدرسے میں کسی مسجد میں ننھے منھے معصوم طلبہ کے بیچ ان کی نورانی محفل میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ وقت ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ آنکھ جسے کبھی نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ کی آنکھ ہے جسے کبھی جھپکی نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی۔ دنیا تو اپنے مقصد اور مفاد کے لیے ملتی ہے، دنیا تو اپنی طلب اور غرض کے لیے ملتی ہے، لیکن وہ رب انہی پہ فضل فرماتا ہے جو صرف اس کے لیے ملتے ہیں۔ ابغض للہ، جو اللہ کے لیے بغض رکھیں اور اللہ ہی کے لیے دوستی کریں، انہیں کامیابی کا تمغہ کل آخرت میں نصیب ہے۔ یہ تیسرا گاؤں ہے جہاں اس 1.5 مہینے کے بعد حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ پہلے میں سرور پور پہنچا، جہاں کے قاری شوکت بزرگ انسان پوچھتے پوچھتے میرے دروازے پر پہنچے، اور جب میرے ننھے معصوم بچے ان کے گلے سے لپٹے تو ان کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور ایسے تسلی دی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو تسلی دیتا ہے۔ یہ خبر مجھے وہاں پہنچی کہ وہ دل ان کی قدر بھول جائے جو اپنے احسان مندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہاں کی چند بہنیں جنہیں میرا گھر پتہ نہیں، ان سے میرا خاندانی کوئی رشتہ نہیں، نسب کا کوئی رشتہ نہیں، خون کا کوئی رشتہ نہیں، قوم اور برادری کا کوئی رشتہ نہیں، وہ پہنچتی اور میری اہلیہ کی آنکھ سے آنسو اپنے آنچل سے پہنچ کر آتی۔ ان کا حق تھا، اس لیے سب سے پہلے میں اس گاؤں میں پہنچا اور وہاں مسجد میں لوگوں کی بھیڑ لگی۔ اس کے بعد دوسرا گاؤں جس نے مجھے دعوت دی وہ پچھلوکر ہے، جو میرٹھ کے آخری سرحد پر پڑتا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو وہ دہلی گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے چکر کاٹتے آخر میری دہلیز پر پہنچ ہی گئے، اور جب انہوں نے اب دعوت دی تو میں کیسے ان کی دعوت پہ انکار کر سکتا؟
مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. جو ایام میرے گزرے وہ آپ کے لیے نہیں. مجھے آپ سے کچھ کہنے کا حق بھی نہیں. میرے رب نے جو مجھے چاہا وہ دیا، اور وہ چاہے گا جو دے گا. انسان دنیا میں اگر کوئی خیر کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اور کوئی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم اپنی ذات پر کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا ہے. لیکن ہاں کچھ نام ایسے تھے جنہیں میں جیل میں بھی یاد رکھتا. اسی گاؤں کا 2019 میں جب ایک لڑکا، ایک بچہ نعیم نام کا گرفتار ہو کر پہنچا، اور جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ رادھنا کا ہے تو مجھے رادھنا میں آیا ہوا اپنا ہر سفر یاد آ گیا. اور جب میں 2019 میں ٹرانسفر ہو کر 8 نمبر جیل پہنچا تو سب سے پہلے میں نے اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا. میں ہائی رسک وارڈ میں تھا اور وہ جنرل وارڈ میں تھا، ملاحظہ وارڈ میں تھا. میں پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچا. پھر میں نے اس کو کہا کہ وہ رادھنا میرے لیے ایسا گاؤں ہے جیسے میرا اپنا گاؤں ہو. پھر میں نے وہاں چند نام دیے. کیا ان کو جانتے ہو؟ فلاں اور فلاں کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا. میں نے کہا اگر آپ کے گھر سے کوئی ملاقات کو آئے تو میرا سلام اور پیغام پہنچا دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کریں. پھر مجھے ابھی 7-8 مہینے پہلے جاوید نام کا ایک نوجوان ملا. مجھے پتا چلا وہ میرٹھ کا ہے. اس نے کہا میرٹھ رہتا ہوں. میں نے میرٹھ میں کہاں رہتے ہو؟ پٹھور رہتا ہوں. پٹھور میں کہاں رہتے ہو؟ رادھنا رہتا ہوں. میں نے کہا چھپا کے بولو بتاؤ. ہم وہی رادھنا جہاں ساجد اور آصف رہتے ہیں، وہی رادھنا جہاں اکرام رہتا ہے، وہی رادھنا جہاں ملا جی ہارون رہتے ہیں، وہی رادھنا جہاں مولانا منقاد رہتے ہیں، وہی رادھنا جہاں پردھان عباس رہتے ہیں. ہاں وہی وہی وہی. یہ تھی میری محبت اور ہے، اور میں اسی کے لیے آج یہاں حاضر ہوا. میں سب سے بڑی مبارکباد اس بچے کو پیش کرتا ہوں جس نے تکمیل قرآن حفظ کی شکل میں کیا، اور اس کی دعوت پر اور مفتی فرید صاحب کی صدا پر میں لبیک کہتا ہوا یہاں چلا آیا. اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ ممکن ہے وہاں بھی آج بھی کچھ ایسے لوگ بستے ہوں جن کے دلوں میں یاد باقی ہو، محبتیں باقی ہوں. میں تاریخ پر آتا، 2.5-3 سال تک ہماری تاریخیں پڑھتی رہیں. ہم وہاں تاریخ پر آتے، لوگوں کی تاریخ پر ملنے کسی کے باپ آتے، کسی کی ماں آتی، کسی کے بیوی آتی، کسی کی اولاد آتی. ہم بھی یہ دیکھتے کہ ہم سے ملنے کون آیا ہوگا. نظریں پڑتی تھے کچھ نوجوان جو نظر آتے تو دل کی کلیاں کھل جاتی. اور وہاں ہماری عزت میں اس وقت اضافہ ہوتا جب لوگ یہ کہتے کہ مفتی صاحب آپ سے تو ماشاءاللہ ہر تاریخ پر کچھ نہ کچھ لوگ ملنے آیا ہی کرتے ہیں، اور مستقل ہر تاریخ پر آتے. یہ ہے وہ شخص جو 7 سال تک کوئی تاریخ ایسی نہیں تھی جس پر یہ کھڑا ہوا نہ پایا گیا ہو. ایک تاریخ ایسی نہیں جس پر یہ موجود نہ ہو. اور جب تک جیل میں ملاقات کا نام اس شخص کا لکھا گیا، جیل میں ملاقات کرنے آتا رہا. وہ دوپہر، وہ 3 بجے کا وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا جب اس شخص کے گردے میں پتھری تھی، وہ یہ درد سے تڑپ رہا تھا اور میں ملاقات کو نہیں آیا. 20 منٹ کی ملاقات کے بعد اس شخص کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور کہا کہ گردے میں پتھری ہے اور درد بے تحاشا ہو رہا ہے. مفتی صاحب میں اس سے زیادہ اور نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے اجازت دیجیے میں چلا جاؤں. تو میں نے کہا کہ آپ بغیر ملاقات کے ہی چلا جاتے، میں واپس لوٹ جاتا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ سے میں ملنے آؤں اور بغیر ملاقات کے میں چلا جاؤں. اس کے بعد میں عصر کی نماز تک دعا مصروف رہا، یا اللہ اس شخص کو صحیح سلامت گھر تک پہنچا دیجیے گا، کیونکہ تہاڑ جیل سے گھر تک کی دوری ان کے 25-30 کلومیٹر یا 35 کلومیٹر.
ایک ایک زندگی کی داستان اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے. سب کچھ قیامت میں دیکھا جائے گا. ابھی قرآن کی تلاوت ہوئی اور اس میں 30ویں پارے کی ایک سورت بچے نے تلاوت کی. میں اسی میں کھو گیا. خود گفتگو اسی کی روشنی میں کر دیتا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے کہ اپنی ہی داستان سنانے بیٹھ گیا کہ ہم تیری داستان سننے یہاں جمع ہوئے. ہم تو ختم قرآن کی تقریب میں آئے ہیں. میرے دوستو، زندگی کی سانسیں کب کس کی ختم ہو جائیں گی؟ وہ 2 سال کورونا کے کیسے کیسوں کو لے گیا، اور کیا حالات تھے. باپ اپنے بیٹے کو دفن نہیں کر سکا، ماں اپنے بیٹے کے جنازے پر کھڑی نہیں ہو سکی، بھائی بھائی کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکا، کرنوں سے دفن کر دیا گیا. نہیں معلوم نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر اس سخت حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بچایا، اس آزمائش سے بچایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. ہمیں اس کا شکر گزار ہونا. یہ سورت جس کی تلاوت ہوئی والضحی واللیل اذا سجا، کب نازل ہوئی؟ کس موقع پر نازل ہوئی؟ معلوم ہے آپ حضرات کو؟ نہیں. تو آج اس مجلس میں اس مجلس کی برکت سے سن لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بھیجے گئے، ذرا جا کے ان سے سوال کرو ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کیا تھی، اور روح کا کیا معاملہ ہے. یہ سوال کرانے والے منجھے ہوئے، سیکھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں شک ڈالنا چاہتے تھے، اور ان سوالوں کے جواب اگر صحیح طور پر ملتے تو اپنے آئندہ کی منصوبہ بندی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان کس مرحلے میں ہے، آئے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اگر آپ دعوی نبوت کرتے ہیں اور رسالت کے دعوے دار ہیں تو بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کیا تھی، کتنے تھے، ذوالقرنین کون تھے، کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور یہ روح کا کیا قصہ ہے. آپ نے حسب توقع کہ جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب لے کر آ جاتے ہیں، پیغام وہاں سے آ جاتا ہے، میرا رب مجھے بتلا دیتا ہے. وہاں سے سوال ہوئے یسألونک عن الأہلہ، جواب آ گیا قل ہی مواقیت للناس والحج. جب جب بھی سوالات آئے اس کے جوابات آ گئے، بس آپ نے انشاء اللہ کہے بغیر کہہ دیا کہ کل بتا دیں. بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعلیم مقصود تھی، تنبیہ مقصود تھی، سکھانا مقصود تھا. جبریل نہیں آئے کیونکہ جبریل بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے.
اس کی مرضی کے بغیر نہ پرندہ پر مار سکتا ہے، نہ قطرہ آسمان سے گر سکتا ہے، نہ درخت سے پتا جھڑ سکتا ہے، نہ زمین کا کوئی ذرہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ایک طرف ساری دنیا جمع ہو جائے، جن اور انس اور بشر اور سب کے سب ایک طرف ملائکہ کھڑے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو یہ سب مل کر بھی ہوا کا ایک جھونکا نہیں چلا سکتا۔ کل ہوئی اور جبریل نہیں آئے، وہ لوگ پھر آ گئے۔ یہ بتائیے جناب، آپ نے کہا پھر کل بتا دیں۔ کل پر کل ہوتی رہی، دن پر دن گزرتے رہے، اور آپ ابھی جواب نہیں دے پا رہے، چونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اور نہ کہیں گے، وہ تو وہاں سے جو وحی بھیجی جائے گی وہی بتائیں گے۔ یہی تو فرق ہے نبی میں اور جادوگر میں۔ جادوگر کچھ بھی کہہ دے گا۔ یہی تو فرق ہے نجومی میں اور ساحر میں۔ وہ کچھ بھی کہہ دے گا، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن نبی صادق ہوتا ہے، نبی امین ہوتا ہے، نبی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس سے نہ کہا جائے۔ بس جب چند دن گزرے پھر کیا تھا، اعتراضات کے پتھر سرکار مدینہ کی طرف آنے لگے، تانوں والی زبان کھلنے لگی، لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور یہاں تک کہ آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے نکاح بھتیجے، کھل گیا ناز راز، فاش ہو گیا سارا راز، پتا چلا کہ تجھے کوئی شیطان پڑھایا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آج اس شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہی شیطان اس پہ اثر انداز ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو مسحور یا مجنون کہتے تھے۔ دل پھٹنے لگا، آنکھ سے آنسو چھلکنے لگے، آسمان کی طرف نظریں اٹھنے لگی کہ اے رب، اب تو لوگ مذاق پر آ گئے، اعتراضات پر آ گئے، جملے بازیاں کرنے لگے، بھکتیاں کسنے لگے۔ اے رب یہ کیا ہوا؟ کیا حقیقت میں آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ اے رب آپ نے ہی میرے سر پہ رسالت کا تاج سجایا، میں تو غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، راہ حق کی تلاش میں تھا، میں کئی دن تک وہاں رہتا، اس وقت آپ نے میرے ہی پاس جبریل کو بھیجا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں لے کر آپ نے بھیجا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے تم پیغمبر ہو، اور پیغمبر ہی نہیں، تمہاری شان آنے والے وقت میں یہ ہونے والی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ خالی نبی ہی نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر غموں کی چادر آئی، امتحان کی گھڑیاں پوری ہوئی۔ اللہ عجیب غریب انداز میں امتحان لیتا ہے۔ دیکھیں کون آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کون آپ کو تسلی دیتا ہے اور کون آپ کو مایوس کرتا ہے، کون آپ کو رلاتا ہے اور کون آپ کے مسکرانے کا انتظام کرتا ہے، کون آپ کو دلاسا اور تسلی دیتا ہے اور کون آپ کو گھبراہٹ آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ادھر رسول اللہ دعا میں مصروف ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ایام پورے ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ چند ایام تھے، کسی نے 40 دن لکھے ہیں، کسی نے اس سے کم اور بیش لکھے ہیں۔ جب وہ دن پورے ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر کے وہ سورت لائے، یہ سورت کی ابھی تلاوت کی گئی۔ میں آج کی اس مجلس میں
اس کی تفسیر کرنے سے قاصر. جتنا رب کہے گا اتنی بات آپ کو سنا کے رخصت ہو جائے. اس شان کی آیت آئی، ذرا سنتے جائیے. کیا کہا مولا کائنات نے، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، جس وقت ساری اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں، سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور کائنات میں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. اس چڑھتے ہوئے دن کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، ظہر کے وقت کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی. کون سی رات؟ وہ رات جو سکون کا پیغام لے کر آتی. چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور امن اور سکون، راحت، چین لانے والی رات کی قسم. اشارہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب، جس طرح رات بہت کرتی ہے اجالوں پہ مشق ستم، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور. رات امن کا پیغام تو طرف لاتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں اس اندھیرے بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے دن کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، اسی طرح اے محبوب ہم نے تیرے چہرے کو بنایا ہے، تیری ذات کو بنایا ہے. دنیا سے ہر طرح کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تجھے آفتاب اور مہتاب بنایا ہے، اس لیے تجھے سراج منیرہ کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روشنی کے لیے دن بناؤں تو دنوں کو روشن کرنے کے لیے تجھ جیسا چراغ نہ بنا. جیسے میں نے رات کو سکون والی بنایا ہے، جیسے ہی رات آتی ہے ہر چیز آٹومیٹک سکون کی طرف چلتی ہے. درختوں کے پتے ٹھہر جاتے ہیں، دریا ٹھہر جاتے ہیں، ہر شخص اپنے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے. چرند اور پرند اپنے آشیانوں کی طرف اور اپنے گھونسلوں کی طرف نکل پڑتے ہیں. ہرنوں کے بچے اپنی ماں کا انتظار کرتے ہیں، شام کو ماں ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. شیر کے بچے شیرنی کا انتظار کرتے ہیں کہ ماں ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. دنیا میں انسان بازاروں میں، مارکیٹوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں ہوتے ہیں کہ ان کے باپ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، بچے راحت کا سانس لیتے ہیں، ہر چیز اپنے سکون کی طرف چلی جاتی ہے، ہر چیز ٹھہر جاتی ہے. اے میرے محبوب، جس طرح میں نے بے قلوں کو چین دینے کے لیے، بے قراروں کو قرار دینے کے لیے، بے امن والوں کو امن دینے کے لیے رات بنائی ہے، اسی طرح اس دنیا کو امن دینے کے لیے، اس دنیا کو سکون بخشنے کے لیے، انہیں راحت بخشنے کے لیے آمنہ کی کوکھ کو چنا ہے. ہاں، تیری ماں کا نام آمنہ ہے اور اس سے تو پیدا ہوا ہے. جس شہر میں تو پیدا ہوا ہے اس شہر کا نام ہی شہر امن ہے. آگے جواب آ گیا کس بات کا؟ جو چچی نے کہا تھا کہ بھتیجے تجھے تو نعوذ باللہ اس نے چھوڑ دیا، یہ تجھے پاٹھ پڑھاتا تھا یا تجھے آیتیں سکھاتا تھا. وہ بد نصیب نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی جن نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا. کیسی بدبخت عورت تھی، بھتیجے کا نور نہ دیکھ سکی، بھتیجے کو پہچان نہیں سکی. کیسا کمبخت اور بدبخت تھا ابو لہب، اپنے بھتیجے کو نہیں پہچان پایا. کسی شاعر نے کتنے صحیح کہا ہے، ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی. ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی. بن دیکھے ہوئے سے کرنی نے دامن محمد تھام لی. اور وہ عورت جہنم کا ایندھن بنی، اپنے بھتیجے کی مخالفت کر کے، رسول اللہ کی مخالفت. جواب آیا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرے رب نے تجھ سے دشمنی کی.
تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ تجھ سے دشمنی کی ہے. تو محبوب ہے رب العالمین کا, تو خلیل ہے رب العالمین کا, تجھے کیسے چھوڑا جائے گا؟ تیری تو شان بلند ہے. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے تیری شان کو بلند کر رکھا ہے. رب دو جہاں کی قسم, یہ آیت جب جیل کی سلاخوں کے اندر ہزاروں بندشوں میں کئی تالوں کے بیچ جب ہم اس کو رات میں پڑھتے اور جب تلاوت اس کی نماز مغرب یا عشاء میں کرتے یا کوئی قاری جب اس کی تلاوت کرتا تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہمارا رب آسمان دنیا سے پکار کر ہم سے کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی. کیوں فکر کرتے ہو اس بات کی کہ تاریخ پر وہ نہیں آیا اور وہ نہیں آیا؟ کیوں یہ سوچتے ہو کہ اس نے ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں پر یتیم سمجھ کر ہی ہاتھ نہیں رکھا؟ اس کا احساس کیوں کرتے ہو جس رب نے کل 1400 برس پہلے اپنے محبوب سے کہا تھا ما ودعک ربک وما قلی, وہ رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تمہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ تم اسی کا پیغام سناتے ہوئے تو یہاں پہنچے ہو. اور آج چڑھتے سورج کی طرح, دن کی واضح روشنی کی طرح ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا رب کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے. انسانوں کا ساتھ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ چاہے تو جنگل کے درندوں کو انسان کا محافظ بنا دے, وہ چاہے تو بھاڑ کرانے والے شیر کو انسان کی سواری بنا دے. اور کیا جانتے نہیں تم, صحابہ نے شیروں کی سواری کی ہے اور شیروں نے افریقہ کے جنگل میں ان کو راستہ دیا ہے, مگر واہ وہ صحابہ ہی تھے, وہ قرآن کی عظمتوں کے جاننے والے تھے, وہ اس کے پہچاننے والے تھے. انہوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا تھا, انہوں نے اس کی آیتوں کا حق ادا کیا تھا, انہوں نے اپنے رب کے نام پر جو رب نے ان سے مانگا تھا وہ قربانیاں دی تھیں, اس لیے شیر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے جنگل میں اعلان کیا تھا, اے اس جنگل کے شیروں اور جانوروں اور یہاں کے جنگلی چیتوں اور یہاں کے سانپوں, سنو یا محمد کے غلاموں نے اپنے خیمے گاڑ دیے ہیں, 3 دن تک کی تمہیں مہلت ہے, 3 دن تک تم یہاں ٹھہر سکتے ہو. اگر 3 دن کے بعد تم یہاں نظر آئے تو ہمیں حق ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں. 3 دن سے پہلے ہی شیر اپنے بچوں کو لیے جا رہا تھا, چیتے اپنے بچوں کو لیے جا رہے تھے, ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ چل رہا تھا. بچے پوچھتے تھے کہ ابو اس جنگل کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہاتھیوں نے چنگھاڑ کر کہا یہاں محمد کے غلاموں نے اپنے خیمے گاڑ دیے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے, اس لیے آؤ میری پیٹھ پر سوار ہو اور یہاں سے چلتے ہیں. تاریخ گواہ. کاش ان صحابہ سے ادنا سے نسبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور ان کی عظمت کا حق ہی ہم ادا کر سکیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور تجھ سے دشمنی نہیں کی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب تجھے تیرا رب وہ عطا کرنے جا رہا ہے جس سے تو راضی ہو جائے. اس غم کے بعد جو یہ آیت ملی ہے, جو سورت ملی ہے, وہ کیسا بڑا انعام ہے, کیا شان ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دشمنوں کے منہ پر کیسا تماچا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانا کسنے والوں کی زبانوں پر کیسا زوردار زناٹے دار تماچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب رب تجھ کو وہ دینے جا رہا ہے جس سے تو خوش اور راضی ہو جائے گا. مانگ, کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا وہ تجھے عطا کیا. اس جہاں میں بھی اس جہان میں بھی, جیسا کہ روایات میں پتہ چلتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری انسانیت حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک, حضرت حوا سے لے کر کے آخری عورت تک, پہلے بچے سے لے کر کے آخری بچے تک, جب سب سفارش کرتے ہوئے پہنچیں گے اور ہر جگہ سے انکار, صرف ایک ہی در ہوگا, وہ ایک ہی گھر ہوگا, وہ ایک ہی ذات ہوگی,
جو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما ہیں، جو بدر الدجا ہیں، جو شمس الورا ہیں، جو قمر الورا ہیں، جو ہادی ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، جو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سجدے میں جائیں گے، رب کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف میں اس قدر طویل سجدہ کریں گے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کتنا طویل سجدہ کروں گا. اور اب جس کی جلال کے سامنے کوئی بول نہیں پا رہا ہوگا، جس کے قہر کے سامنے کوئی زبان کھل نہیں پا رہی ہوگی، جس کے قہر و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی ہے، کوئی قدم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہیں. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کیا نبی، کیا رسول، کیا صدیق، کیا شہید، کیا اولیاء، کون ہے جو اس کے سامنے دم بھرے؟ مگر وہ ایک ہی ہے، وہ آمنہ کا راج دلارا ہے، وہ عبداللہ کا در یتیم ہے، وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ فاطمہ کے والد ہیں، وہ زینب اور رقیہ کے والد ہیں، جن کے سامنے جو سجدے میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حمد و ثنا پر پیار اتر آئے گا، رحمت اتر آئے گی، غضب ختم ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا، جلال ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سل تعطیٰ، مانگیے جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ آپ کو وہ عطا کیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، کریے سفارش، آپ جس کی سفارش کریں گے ہم اسے جنت میں بھیجیں گے. آپ اشارہ تو کریے، وہ جنت میں جائے گا. آپ شافع ہیں، آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہے. اللہ کے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کے حضور، اے اللہ ٹرائل شروع کر دیا جائے، اب حساب اور کتاب شروع کر دیا جائے. وہ قیامت کا منظر ہوگا، اسی کی آج دنیا میں تیاریاں ہیں. آگے اللہ نے پھر ماضی یاد دلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب، غم کرنے کی، گھبرانے کی، رونے کی، دشمنوں کی زبانوں سے تنگ دل ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون یہ میں جانتا ہوں اور تم جانتے ہو. تو میرا خلیل ہے، تو میرا محبوب ہے، تجھے ہی تو میں نے سرفراز نبوت سے کیا ہے، تاج رسالت سے سرفراز کیا ہے. تو ہی امام الانبیاء ہے، تو ہی امام المرسلین ہے، تیرے ہی ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہوں گی، تو ہی شفاعت کبریٰ کا حق رکھتا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ نے اپنے کو یتیم نہیں پایا تھا؟ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. قرآن نے یہاں یتیم کا ذکر کیا ہے. یتیم کیا ہے کہ وہی جان سکتا ہے جس سے باپ کا سایہ چھین گیا ہو یا باپ کی شفقت اس سے کچھ دنوں کے لیے روٹ گئی. باپ کیسی گھنیری چھاؤں ہے، اس کے سائے میں کیسی سکون، راحت اور اطمینان ہے، یہ وہی محسوس کرتا ہے جس کی نظروں سے باپ اوجھل ہو جائے. وہ بچے کبھی اس کا احساس نہیں کر سکتے جن کے باپ ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے تر و تازہ رہتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا گیا اور یہ پیغام انسانیت کو اور پوری دنیا کو پہنچایا گیا. اے زمانے والوں سنو، اگر تم کسی یتیم کی کفالت تو دور کی بات، کسی یتیم کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی یتیم کو کپڑے پہنانا تو بہت آگے کی بات ہے، تم کچھ نہ کر سکے. اگر تم نے چلتے ہوئے، تم نے پھرتے ہوئے راستے میں کسی یتیم کو دیکھا، گلی کوچے میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا اور محض شفقت اور محبت سے، الفت اور پیار سے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں رکھی.
یہ ہے کہیں تصور؟ رہ رہ کر مجھے جب میں ملاقات پر آتا، ہم اپنے ہاتھ بھی ہمارے اس وقت آزاد نہیں تھے. آزادی کیا ہے یہ اسی وقت جانا جب آزادی چھن گئی اور قید کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑ گئیں کہ معصوم بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں دے سکتے. جب باہر تھے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں. پھر دل میں یہ خیال آتا کہ کاش کوئی ہمارے بچوں کے سر پہ ہاتھ ہی رکھ دے اور یہ احساس کرائے کہ میں تمہارا باپ تو نہیں بن سکتا، باپ تو باپ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں میں تمہارا چچا ضرور ہوں. ایک عالم دین نے جب میرے بچے کو مسجد میں دیکھا، خدا کی قسم اس نے میرے بچے سے کہا میں کئی کافی دنوں سے تمہاری تلاش میں تھا، تم اپنا چچا سمجھ کر مجھے اپنی ضرورت بتا دینا، مجھے اپنا چچا سمجھ کر میں تمہیں اپنا بھتیجا سمجھتا ہوں، کوئی ضرور بتا دینا. وہ عالم دین عید کے دن میرے بچے کو گھر لے گیا اور اس نے اسے اچھے کھانے کھلوائے اور 500 یا 1000 روپے ہدیے میں دیے. اس وقت میرے دل سے جو دعائیں نکلی اور جو جذبات اور جو احساسات جو آج تک میرے سینے اور جگر میں محفوظ ہیں اور رب دو جہاں کے علاوہ کوئی جان نہیں. اس وقت واقعی مجھے احساس ہوتا تھا کہ کاش مدرسے کے چند علماء ہی گھر تک آ جاتے، کاش کچھ حافظ و قاری ہی آ جاتے. عوام کے چند لوگ تو کھڑے ہوتے تھے. ہائے عوام، تیری عظمتوں، تیری محبتوں، تیرے جذبوں کو سلام. پھر بھی میں شکر گزار ہوں علماء کا جنہوں نے کم از کم مسجد میں حوصلہ، ہمت، شجاعت، بہادری دکھا کر میرا نام لے کر دعائیں کر دیں کہ اللہ قید سے رہائی نصیب فرمائے، اور وہ مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے نبی سے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. نہ ماں تھی نہ باپ تھے، 6 سال کی عمر ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہے، دادا عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا، چچا کی کفالت میں آئے. یتیم تو یتیم ہی ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے اس زمانے میں جو یتیم ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی زمانہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، کمزور کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے میں ایک دوسری سورت میں فرمایا کہ ارے کیا آپ نے نہیں دیکھا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے ابو جہل یا ابو لہب کی طرف، کیونکہ ابو لہب اپنے بھتیجے کے مخالفت میں کھڑا ہوا تھا اور ابو جہل بھی رشتے میں دور کا چاچا ہی ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ بھی آپ کی مخالفت کھڑا تھا. کہ آپ نے دیکھ بعض نے کہا کہ اس کی کفالت میں کوئی یتیم تھا، اس کو دھکے دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو یتیمی کی حالت میں رکھ کر اور ان کے سر پر تاج نبوت سجا کر قیامت تک کے لیے یتیموں کو پیغام بھیج دیا. اور دنیا والوں، اب یتیموں کا پالن ہار آ گیا، یتیموں کا پرسان حال آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا. اب جو اس یتیم کی عظمت کرے گا اسے ہی عزت ملے گی، اور جو یتیم سے ٹکرائے گا وہ چور چور کر دیا جائے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ راہ حق کے متلاشی تھے، ڈھونڈتے تھے مولا بتا دے راہ حق کیا ہے. کیا قریش کا راستہ صحیح ہے؟ یہودی جس راستے کے دعوے دار ہیں وہ صحیح ہے؟ عیسائیت جس راستے پر چل رہی ہے وہ صحیح ہے؟ یہ مجوس جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ ایران کے پرشین جس
چیز پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، اے مولا راہ حق کیا ہے؟ اسی تلاش میں تھے۔ آپ گانے کی محفلوں میں نہیں جاتے، وہاں سے آپ کا دل اوبا ہوا تھا۔ آپ شراب کی محفلوں میں نہیں جاتے، شراب سے آپ کو نفرت تھی۔ بتوں کے سامنے آپ نے کبھی اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، لوگ مردار کھاتے تھے، آپ کو اس سے نفرت تھی۔ لوگ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، آپ نے کبھی اپنے جسم کو برہنا نہیں کیا۔ تو محمد رسول اللہ کو اللہ فرما رہا ہے آپ کو راہ حق کی تلاش تھی، اسی کے لیے آپ غار ثور میں جا بیٹھتے، کئی دن کا کھانا حضرت خدیجہ آپ کو دے دیتی۔ اللہ حق ہے کیا؟ راہ حق کیا ہے؟ راہ ہدایت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اسماعیل کا کون سا راستہ ہے؟ مولا کس سے پوچھوں؟ یہ سارے کے سارے قریش اور یہ بنو ہاشم اور یہ اہل مدینہ اور اہل طائف، یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور عیسائی کہہ رہے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ رب مجھے راستہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو راہ حق دکھا ہی نہیں دی، بلکہ یہ بتا دیا کہ تم اب تم راستہ بتاؤ گے کہ راہ حق کیا ہے۔ قیامت تک وہی راہ آپ کہلائے گا جو تیرے راستے پر چلے۔ اب حاجی تو ہے، اب رہبر تو ہے، اب رہنما تو ہے، اب بدر الدجا تو ہے، اب قمر الورا تو ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کیا آپ کے رب نے آپ کو غریب نہیں پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ کثیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو ان کا بچپنا اور ان کی جوانی اور ان کی یتیمی کی حالتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ وہ رب آپ کو کیسے چھوڑے گا جس نے یتیم آپ کو رکھ کر پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو راستہ نہیں تھا تو آپ کو راستہ دکھا دیا اور راہ حق آپ کو دکھا دی، اور پھر یاد دلایا کہ آپ کیا غریب نہ تھے، کہ آپ کو غنی کر دیا۔ علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ غنی کب بنا دیا؟ ظاہری طور پر جب حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئیں، 25 سال کی عمر ہے، یہ 25 سال کا شہزادہ جو اگرچہ ابھی غربت کی زندگی میں ہے، ابھی قسم کرسی کے عالم میں ہے، چچا بھی غریب ہے اور خاندان بھی، اس وقت حضرت خدیجہ مکے کی ایک بہت بڑی تاجرہ ہیں، ایک رئیسہ عورت ہیں۔ انہوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا اور پیغام نکاح بھیجتے ہی یہ کہا، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، اے میرے دولہا، آج کے بعد یہ غلام تیرے ہیں، آج کے بعد یہ باندیاں تیری ہیں، آج کے بعد یہ سونے چاندی کے انبار تیرے ہیں، آج کے بعد یہ ہیرے جواہرات تیرے ہیں، آج کے بعد یہ سب کچھ دولت تیری ہے۔ تیرا دل چاہتا ہے یتیموں کو کھلائے تو میرے شوہر کھلا، تیرا دل چاہتا ہے تو مسکینوں کو پہنائے تو مسکینوں کو پہنا، تیرا دل چاہتا ہے کہ تو غریبوں کے دسترخوان سجائے تو کھلا ان کو۔ آج کے بعد یہ ساری دولت آپ کی ہے، یہ باندی ایمن آپ کی ہے، یہ غلام آپ کے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہرہ طور پر بھی آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ترین ایک عورت کے شوہر قرار پائے اور اس کا سارا مال امیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت مانا۔ علم یجد کا یتیما فآوا، اور اس کی دوسری تفسیر بھی کی جا سکتی ہے کہ وجدک عائلا فاغنى، آپ کو ہم نے غنی کر دیا، غنی اس طرح کر دیا کہ اب آپ کے در پر ہر ایک سائل آ کر سوال کرے گا۔ اب علم کے خزانے آپ کے پاس ہیں، اب دولت کے خزانے آپ کے پاس ہیں، نگاہ ڈالیے تو صحیح، اگر آپ پتھروں پر نگاہ ڈال دیں تو ہم انہیں سونا بنا دیں، آپ ایک کٹورے پر نگاہ ڈال دیں تو وہ کٹورا سمندر بن جائے، آپ ایک کنویں میں تھوک دیجئے اس کا پانی ابل آئے، آپ انگلیاں ذرا ایک کسی برتن میں ڈال دیجئے اس سے چشمہ ابل آئے، آپ ذرا کھانے پر بسم اللہ پڑھ دیجئے، برکتیں اس میں بھرپور آئیں، ایک گلاس دودھ پر، ایک کٹورے دودھ پر آپ ذرا ابو ہریرہ کو دیجئے، وہ ساروں کو پلا ڈالیں۔ اے محمد، سب کچھ تو اب ہم نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے، سب یہاں تک کہ آپ کو خزانے ہی خزانے عطا کر، کہیں تو ہم بہت پہاڑ اور مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں،
فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کیا پیاری صورت ہے، اس کی تشریح و تفسیر کرتے چلے جائیں. اب آگے حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم پر غصے کی نظر مت ڈالیے گا، کسی یتیم پر قہر مت کریے گا، چونکہ آپ بھی یتیمی کی حالت میں گزرے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کیا محمد رسول اللہ جن کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جسے سراپا رحمت بنایا گیا ہو، جسے رحمت کی رحمت بنایا گیا ہو، وہ کسی یتیم کو کیا کڑک نظروں سے دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ کسی کو قہر آلود نظروں سے دیکھ سکتا تھا؟ نہیں. محمد رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ خطاب ہے آپ کی امت کو، یہ خطاب ہے ہر اس شخص کو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں، جسے چہرہ دیا ہے کہ کوئی یتیم کئی نظروں کے سامنے پڑھے اور اس کے ماتھے پر اگر غریبی اور مسکینی کی حالت کو دیکھ کر تجھے قہر آلود نہیں ہونا چاہیے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تجھے کسی یتیم پر غصہ کرنے کا حق نہیں ہے اور اجازت نہیں. اٹھو بس بھائی، تقریر ختم کر رہا ہوں میں. کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، تقریر ختم ہو گئی. نماز پڑھنے جا رہے ہو کہ پڑھانے؟ اب پڑھانے والے چلے جائیں، پڑھنے والے یہیں پڑھ لینا، یہاں پہ ہو جائے. کوئی دوسرے فرقے کا آدمی نہیں ہے یہاں. پڑھانے والے چلے جائیے، کیونکہ ورنہ امامت ہل جائے گی ایک ہی نماز میں پڑھائی. بڑی کچی بنیادیں ہیں امامت کی. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بات تو تقریباً مکمل ہو ہی گئی، ابھی تو آیتیں رہ گئی کچھ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سوال کرنے والے کو جھڑکنا مت. چل قضا کیا، نہ جانے وہ کس حال میں آپ کے سامنے کھڑا ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کرے تو اسے جھڑکنا مت، نہیں دینا ہے. قول معروف، تو معروف کوئی اچھی سی بات کہہ دو. او مغفرت، یہ معذرت چاہے بھائی معاف کر دو اللہ کو. لیکن جھڑکنا مت. یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، کماتے نہیں، یہاں وہاں کھڑے ہیں.
اے میرے عزیزوں، اس کا بھی احساس مجھے اس وقت ہوا جب مجھے بند کر دیا گیا، اور جب مجھے اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا اور اپنے گھر کا احساس ہوتا تو میں سوچتا کہ یہی وقت ہے کہ جب ہوا کا جھونکا بدلتا ہے اور حالات بدلتے ہیں، مان لو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کے دل اور قلوب میرے بچوں کی طرف متوجہ نہ کرتے اور وہ ہمیں دروازے اور گھر تک نہ پہنچتے اور ان کی طرف سے میری مدد نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کی بھوک مٹانے کے لیے وہ کس کے پاس جاتی؟ بچے کو اگر دوا کی ضرورت تھی، اس کے لیے انجیکشن خریدنے کے لیے وہ کس کے پاس جاتی؟ آخر وہ کہاں جاتی؟ نہ جانے ایسی کتنی مائیں ہوتی ہوں گی اور ایسی کتنی بہنیں ہوتی ہوں گی اور ایسے کتنے باپ ہوں گے جو آخر میں مسجدوں کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہوں گی۔ اے مسلمانوں، ہم تمہارے دروازے کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہماری جھولی میں 1-2 روپے ہی ڈالتے چلے جاؤ۔ میرا لال بخار سے تپ رہا ہے، میرا بچہ انجیکشن سے تپ رہا ہے، اگر اسے انجیکشن نہیں لگا اس کے ہاتھ ختم ہو جائیں گے، وہ چلنے سے معذور ہو جائے گا، میں تمہارے سامنے جھولی پھیلا کر آتی ہوں۔ مجھے اس وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ اب ہمیں کسی جھولی پھیلانے والے کی جھولی میں پتھر نہیں بلکہ جو کچھ ہماری جیب میں ڈال دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، زیادہ تحقیق مت کرو، نہ جانے وہ سائل کس حالت میں آیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے پیشہ بھی بنا لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں محتاج ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا مت، نہیں دے سکتے تو بھی اچھی بات اس سے کہہ دینا، بھلائی کی بات کہہ دینا، ورنہ تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ہی آخرت کے لیے دے رہے ہو، اور اب تم سے مانگ رہا ہے۔ آج اس نے کسی کو غریب بنایا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو دے نہیں سکتا تھا، اس کے خزانے اس کے لیے بند تھے یا اس کے دولت کے دروازے اس کے لیے بند تھے۔ جس نے تجھے دیا ہے وہ اس کو بھی دے سکتا تھا۔ اگر اس نے کسی کو بیمار بنایا ہے تو بیمار اس لیے بنایا ہے کہ کون اس کی عیادت کو جاتا ہے۔ اگر اس نے کسی کے یہاں بھوک کے دروازے کھولے ہیں تو بھوک ایسے رکھا ہے کہ کون امیر اس کے روزی پہنچاتا ہے۔ اور کل جب قیامت کا میدان ہوگا تو حدیث سے قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، او فلاں ابن فلاں ادھر آ، کل میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہے گا، اے رب، اے خالق کائنات، اے پاک پروردگار، تو بھوک سے منزہ اور پاک ہے۔ اے رب، تو بیماری سے منزہ اور پاک ہے، تو بیمار کہاں ہو سکتا ہے؟ تجھے بھوک لاحق کہاں ہو سکتی ہے؟ رب کہے گا، فلاں وقت تیرا فلاں عزیز یا فلاں پڑوسی یا فلاں تیرا پہچان والا بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا مجھے اس کی چارپائی کے قریب پاتا۔ فلاں شخص جو ہے بھوکا تھا، وہ بھی ننگا تھا، اگر تو اسے کپڑے پہناتا، تو اسے کھانا کھلاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو نے اسے نہیں مجھے محروم کیا ہے، جا آج تو بھی میری رحمتوں سے محروم ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجئے، لوگوں سے بیان کیجئے۔ واقعی اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ میں جیل ہی میں تھا، مجھ سے چھوٹا بھائی جو گاؤں رامپور میں رہتا ہے، بیٹری رکشہ سے جا رہا تھا، اچانک رکشہ پلٹا اور ٹانگ 3-4 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ اول تو بیوی نے بتایا نہیں کہ نہ جانے بھائی کا سن کر جیل میں کیا ہوگا، مگر جیل ایسی جگہ ہے جہاں یہ دل پتھر بھی ہو جاتا ہے، غم آتے ہیں اور دل سے ٹکرا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دل اتنا سنگ دل بھی وہاں ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے حادثات کو چونکہ اس نے ہوتے ہوئے دیکھا، نہ جانے کتنے غم سہے، نہ جانے کتنے زخم سہے، نہ جانے کتنے تانے سہے، نہ جانے کتنی زبانوں سے خنجروں سے نوک کی طرح جو ہے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ بیوی نے 3 قسطوں میں بتایا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور
اور رات ڈال دی گئی ہے۔ بتائیے ایک تو یہ تھا اور دوسری طرف میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش بھیجی، پھر اللہ کا جب میں گھر پہنچا تو شکریہ ادا کیا کہ کم از کم میں اپنے دو پیروں پر کھڑا ہوں، یہ بھائی چل کر بھی مجھ تک نہیں آ سکتا، مجھے ہی جا کر کے اس سے گلے لگنا پڑا۔ لہذا آج بھی میں اس موقع پر اللہ کا ہزار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے نہ جانے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا۔ میں اپنے غموں کا شکوہ نہیں کرتا، نہ وہ وقت اللہ مجھے یاد دلائے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، چاہے یہاں چند لوگ ہی صحیح، چند حضرات ہی صحیح وہ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس نمبر نہ تھا، پھر وہ پوچھتے پوچھتے پٹنہ مراد پر اس مدرسے میں پہنچ گئے۔ میں نے سمجھا کہ چلو اللہ کے یہاں تعداد کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو دل کے جذبے دیکھے جاتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ نہیں بستی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی یادوں میں آپ بھی ابھی بھی آپ باقی ہیں اور ان کے دلوں میں آج بھی محبتوں کے چراغ جلتے ہیں، تو کوئی ترتیب بنا کے ادھر آ جائیے۔ میں نے جب فرید صاحب کی مجھے دعوت پہنچی تو میں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت پر آؤں گا، کچھ لوگوں سے مصافحہ کروں گا، کچھ لوگوں سے دعائیں کے لیے پھر درخواست کروں گا اور کچھ حضرات کا شکریہ ادا کر کے آؤں گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم پر بیتی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے لیا اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر کے ہمیں واپس فرمائے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آئندہ بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہر طرح کے شر، فتن، ضرر اور نقصان سے